بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آئیے یہاں سے دیکھتے ہیں۔ وَقَدْ رَأَتِ الْأَمِيرَةُ الْقِتَالَ الشَّدِيدَ، ٹھیک ہے، اور شہزادی نے دیکھا، رأى یا را سے مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ اس کا جو فاعل ہے الأمیرۃ یہ مؤنث ہے۔ وَقَدْ رَأَتِ الْأَمِيرَةُ اور شہزادی نے دیکھا القتال الشدید سخت لڑائی کو، سخت قتال کو، قتال کی یہ صفت ہے، سخت قتال کو دیکھا۔ اور کیا دیکھا؟ والصراع، صراع کا مطلب ہوتا ہے قتال کرنا، پچھاڑنا، لڑائی کرنا، جیسے یہاں پہ اس کا معنی دیا ہوا ہے بریکٹ پہ، والصراع الوحشیہ، اور وحشیانہ جھگڑے کو، وحشیانہ لڑائی کو دیکھا، بین الکلب والوحش، کتے اور وحشی جانور کے درمیان۔ اور شہزادی نے سخت قتال کو دیکھا، والصراع الوحشیہ، اور وحشیانہ لڑائی کو دیکھا، یہ بھی موصوف اور صفت ہے، ٹھیک ہے، وحشیانہ لڑائی کو دیکھا، بین الکلب والوحش، کتے اور وحشی جانور کے درمیان۔ فخافت من هذا المنظر المخیف، فخافت تو وہ ڈر گئی، خاف یا خافو سے مؤنث کا صیغہ ہے، فخافت تو وہ شہزادی ڈر گئی، من هذا المنظر اس منظر سے۔ اب منظر کی صفت یہاں پہ ہے المخیف، مخیف مطلب ہوتا ہے ڈراؤنا، خوفناک۔ تو پہلے صفت کا ترجمہ کر لیں گے، اس کے بعد موصوف کا کریں گے۔ کیسے؟ تو وہ شہزادی اس خوفناک منظر سے ڈر گئی، ٹھیک ہے، تو وہ شہزادی اس خوفناک منظر سے ڈر گئی، وَأُغْمِيَ عَلَيْهَا، اور اس پر غشی طاری ہو گیا۔ دیکھیے اغمیہ علیہ، اس کے صلہ ہے یہ اعلیٰ، یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے غشی طاری ہونا، بے ہوش ہو جانا۔ وَأُغْمِيَ عَلَيْهَا، اور اس پر غشی طاری ہو گئی، یعنی وہ شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ ورتمت، ارتما الشیء مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا، گر جانا۔ ورتمت عند قدم الراعی خائفۃ مضطربۃ، ورتمت اور وہ گر پڑی، ورتمت اور وہ شہزادی گر پڑی، عند قدم الراعی چرواہے کے پیر کے پاس، خائفۃ ڈرتے ہوئے یا ڈر کر کے، مضطربۃ اور پریشان ہو کر کے، ٹھیک ہے، اضطربا یضطرب اضطرابا، اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا۔ تو یہ دونوں یہاں پہ کیا ہے؟ حال ہے، ذوالحال، اس کے اندر جو ہیا ضمیر ہے وہ ہے۔ ورتمت اور وہ شہزادی گر پڑی، عند قدم الراعی چرواہے کے پیر کے پاس، خائفۃ خوف کی وجہ سے، مضطربۃ اور پریشان ہو کر کے۔ ثم افاقت من اغمائها بعد ان قتل الکلب الوحش، افاق یفیق افاقۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے افاقہ ہونا، ہوش میں آنا۔ ثم افاقت پھر ہوش میں آئی، من اغمائها اپنی بے ہوشی کے بعد، اغماء مصدر ہے اسی سے۔ ثم افاقت پھر وہ ہوش میں آئی، من اغمائها اپنی بے ہوشی سے، بعد ان بعد اس کے کہ، قتل الکلب کتے نے قتل کر دیا، الوحش وحشی جانور کو، ٹھیک ہے، پھر وہ شہزادی ہوش میں آئی، من اغمائها اپنی بے ہوشی سے، بعد ان بعد اس کے کہ، قتل الکلب کتے نے مار ڈالا، الوحش وحشی جانور کو، وسرت سرورا لا نہایت لہ، وسرت سرورا اور وہ کافی زیادہ خوش ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں پہ سرورا مفعول مطلق ہے، اسی کا مصدر ہے وسرت، اور وہ خوش ہو گئی۔ دیکھیے سرہ مطلب ہوتا ہے خوش کرنا، اور اگر خوش ہونے کا معنی لینا ہو تو اس کو مجہول استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ کیا ہوا ہے، وسرت اور وہ شہزادی خوش ہوئی، سرورا بہت زیادہ، لا نہایت لہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ شہزادی اتنی زیادہ خوش ہوئی، لا نہایت لہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔
اب یہاں پہ یہ جو پورا جملہ ہے نا لا نہایت لہ، اس کو اس کی صفت بنا دیں گے سرورن کی، اور اس کا ترجمہ کریں گے وہ اس طرح سے خوش ہوئی یا اتنی خوش ہوئی جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ فقد انقذہا، یہاں پہ فا سببیہ ہے، کیوں خوش ہوئی تھی؟ کیونکہ انقذہا، اس چرواہے نے اس شہزادی کو بچا لیا تھا۔ انقذ ینقذ، انقاذ اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا۔ وہ اتنے زیادہ کیوں خوش ہوئی؟ کیونکہ اس چرواہے نے اس شہزادی کو بچا لیا تھا۔ وَأَنْقَذَ بِلَادَهَا مِنْ شَرِّهِ، اور اس چرواہے نے، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں چرواہا سے، اور اس چرواہے نے بلادہا، اس شہزادی کے شہر کو بچا لیا تھا، من شرہ، اس وحشی جانور کے شر سے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْقَذَهَا، اور اس راعی نے، اس چرواہے نے بچا لیا تھا، بلادہا، اس شہزادی کے شہر کو، اس شہزادی کے ملک کو، من شرہ، اس وحشی جانور کے شر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول ہے، اور من حرف جر ہے، اور یہ پورا متعلق ہو جائے گا اسی سے۔ وَمِنَ الضَّحِيَّةِ الَّتِي تُقَدَّمُ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ، وَمِنَ الضَّحِيَّةِ الَّتِي، اور اس قربانی سے بچا لیا تھا۔ وَمِنَ الضَّحِيَّةِ الَّتِي، اس یہاں پہ ہے نا کہ وحشی جانور کے شر سے اس کے شہر کو بچا لیا تھا، اور اس قربانی سے بچا لیا تھا، الَّتِی تُقَدَّمُ، جو قربانی پیش کی جاتی تھی، الیہ، اس کے سامنے یا اس کو، کل سنۃ، ہر سال۔ ثم تقدمت الى الراعی الشجاع الذي كان سببا في انقاذها من الموت، پھر تقدم الى مطلب ہوتا ہے اقدام کرنا، آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، تقدم۔ ثم تقدمت الى الراعی، پھر وہ شہزادی، الى الراعی الشجاع، راعی کی یہ صفت ہے، بہادر چرواہے کی طرف بڑھی۔ ثم، پھر وہ شہزادی، اس کے اندر ہیا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے شہزادی کی طرف، پھر وہ شہزادی بڑھی کس کی طرف؟ الی الراعی الشجاع الذی، تو ترجمہ کر دیں گے الذی، اس میں موصول آئے گا، آ گیا، تو یہاں سے ترجمہ لیں گے اس بہادر چرواہے کی طرف، الذی، جو، دو ترجمہ اس کا کریں گے، پہلے اس کر لیں گے پھر بعد میں جو سے شروع کریں گے۔ اس بہادر چرواہے کی طرف وہ شہزادی بڑھی، الذی، جو، کانا، تھا، سبباً، سبب، فی انقاذہا، اس کو بچانے کا، ٹھیک ہے، الذی کان سبباً فی انقاذہا، جو چرواہا اس شہزادی کو بچانے کا سبب تھا، من الموت، موت سے۔ وقدمت لہو اکثر الشکر، اور اس شہزادی نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، ٹھیک ہے، اکثر اس میں تفضیل ہے، اکثر الشکر یعنی شکریہ میں بہت زیادہ، تو یہاں پہ دونوں کا ترجمہ کیا کر دیں گے؟ بہت زیادہ شکریہ، حد سے زیادہ شکریہ، ٹھیک ہے۔ وقدمت لہو، اور اس شہزادی نے، لہو، اس چرواہے کا، اکثر شکر، بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، وَأَجْمَلَ الثَّنَاءِ، اور اجمل الثناء، بہترین تعریف کی، وَأَجْمَلَ الثَّنَاءِ، اور اس شہزادی نے اس کی اجمل الثناء، بہترین تعریف کی، یہ اسی پہ عطف ہے، لِمُرَافَقَتِهَا، اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے، یعنی اس شہزادی کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ رافقہ یرافق مرافقتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا، ساتھ رہنا، ساتھی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور بہترین تعریف کی، لِمُرَافَقَتِهَا، اس شہزادی کا ساتھ دینے کی وجہ سے، وَالْعَمَلِ عَلَى نَجَاتِهَا، اور اس کے نجات کے لیے کام کرنے کی وجہ سے، یہ عمل جو ہے مجرور ہے، اسی پہ عطف ہے، ٹھیک ہے، وَالْعَمَلِ عَلَى نَجَاتِهَا، اس کے نجات پر کام کرنے کی وجہ سے، وَرَجَتْهُ أَنْ يَرْجِعَ مَعَهَا إِلَى بِلَادِهَا،
ورجت ہو، اور رجا یرجو اس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، اور اس شہزادی نے اس سے یہ امید کی کہ، ورجت ہو اور اس شہزادی نے اس چرواہے سے امید کی، یہ امید کی، ان کہ یرجع وہ لوٹے گا، رجع یرجع اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ان یرجع کہ وہ لوٹے گا، یعنی وہ چرواہا لوٹے گا، معہا اس کے ساتھ، الی بلادہا اس کے شہر کو، اس کے شہر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور اس شہزادی نے اس چرواہے سے یہ امید کی کہ وہ چرواہا اس کے ساتھ اس کے شہر کو لوٹے گا، لیراہ ابوہا تاکہ اس کے والد اس کو دیکھ سکیں، لیراہ تاکہ اس کے والد یعنی شہزادی کے والد اس چرواہے کو دیکھ سکیں، دیکھیں، وَيَشْكُرَ لَهُ شُجَاعَتَهُ اور اس کا شکریہ ادا کریں، شجاعتہ اس کی بہادری پر، یا وَيَشْكُرَ شکر یشکر اس کا مطلب ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا، وَيَشْكُرَ لَهُ شُجَاعَتَهُ اور اس کی بہادری کا اس سے شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ شجاعت معنی بہادری، وَيَشْكُرَ لَهُ شُجَاعَتَهُ اور اس کی بہادری کا اس سے شکریہ ادا کریں، وَيُكَافِئَهُ المکافأۃ اللائقۃ بنبلہ واخلاصہ وشجاعتہ، کافأ یکافئ مکافأۃ اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، المکافأۃ اسی سے مصدر ہے، اور اللائقۃ اس کی صفت ہے، لائقۃ اللائقۃ اس کا مطلب ہوتا ہے مناسب، موزوں، جیسے بولتا ہے نا اللائق للعمل، کارآمد۔ وَيُكَافِئَهُ اور تاکہ وہ بادشاہ اس چرواہے کو بدلہ دے، المکافأۃ اللائقۃ مناسب بدلہ، ٹھیک ہے۔ تو ملا کر کے کیا ترجمہ کر دیں گے، وَيُكَافِئَهُ الْمُكَافَأَةَ اللَّائِقَةَ، تاکہ یہ اسی پہ عطف ہے نا، اسی فعل پہ، اس لیے واو یہاں پہ جو ہے وہ عطف کا ہے، وَيُكَافِئَهُ تاکہ ترجمہ یہاں پہ بھی کریں گے، تاکہ وہ بادشاہ اس چرواہے کو المکافأۃ اللائقۃ مناسب بدلہ دے، تاکہ وہ بادشاہ اس چرواہے کو مناسب بدلہ دے، بنبلہ اس کی شرافت کا، واخلاصہ اور اس کے اخلاص کا، وشجاعتہ اور اس کی بہادری کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو با لگا ہوا ہے نا، اسی کا ترجمہ ہم با سے کر رہے ہیں، اور یہ اس پہ عطف ہے اور یہ بھی اسی پہ عطف ہے، ٹھیک ہے۔ بنبلہ اس کی شرافت کا، با کا ترجمہ کا، واخلاصہ اور اس کے اخلاص کا، وشجاعتہ اور اس کی بہادری کا، ٹھیک ہے۔